لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ اللہ تعالی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ مسلسل ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے اور نوافل کے ذریعے تقرب الی اللہ حاصل کرتا ہے، اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ گویا محبوب خدا بننے کے لیے، اللہ کا پیارا بننے کے لیے نوافل پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے کہ نوافل کے ذریعے تقرب الی اللہ حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام صوفیاء اعظام کی جب زندگیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی سیرتیں پڑھی جاتی ہیں، تو یہ نوافل کی کثرت ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ سید الطائفہ عارف ربانی ولی کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں روزانہ 400 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، پھر اپنے ڈیرے پہ آتا ہوں۔ جب تک میں 400 رکعت نماز نفل روزانہ ادا نہ کروں تب تک میں گھر سے باہر نہیں آتا۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں روزانہ 1000 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھتا ہوں کہ صبح کے بعد شروع کرتا ہوں اور عصر کے بعد تک پڑھتا رہتا ہوں، 1000 رکعت نماز نفل روزانہ۔ اور فرماتے ہیں کبھی دگانہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دکانے کے اندر 10,000 بار کل شریف پڑھتا ہوں، ایک دگانے کے اندر۔ اور کبھی فرماتے ہیں ایک ہی دگانے کے اندر کبھی میں ختم قرآن کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے بزرگوں کی عبادت تھی کہ اس قدر ہزاروں اور سینکڑوں میں نوافل پڑھنا، پھر ایک ایک رکعت اور ایک ایک دگانے کے اندر 10,000 قل هو اللہ احد پڑھنا، یا 10,000 اللہ اکبر ختم قرآن کر دینا ایک رکعت کے اندر، اور ہزار نوافل ایک ایک دن کے اندر پڑھ دینا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنفیوں کے امام، آپ کے متعلق آپ کے شاگرد حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 1 سال آپ کی صحبت میں رہا، پورا سال رات اور دن میں نے کبھی آپ کو زمین پر پہلو کے ذریعے سہارا لیتے نہیں دیکھا، یعنی آپ کو میں نے کبھی لیٹے نہیں دیکھا، کبھی سوتے نہیں دیکھا، نہ رات میں نہ دن میں۔ آپ کی صحبت یافتہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں کئی سال رہے، آپ نے ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے، فرمایا کہ جب لوگ تھک کر چلے جاتے اپنے گھروں کو سونے کے لیے، اپنے گھروں کا راستہ لیتے، اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے، امام اعظم ابو حنیفہ اس اپنی نشست گاہ سے اٹھتے، گھر نہیں جاتے تھے، سیدھا مسجد جاتے۔ فرمایا مسجد میں جا کر وہ نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے۔ فرمایا کبھی کبھار میں آپ کے انتظار میں باہر بیٹھا رہتا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل میں لگے رہتے، عبادت میں لگے رہتے۔ میں کنکریاں اٹھاتا، پتھر اٹھاتا، آپ کی جوتی میں رکھ دیتا، کیونکہ جب نیند مجھ پر غلبہ کرتی میں اپنے گھر جانا ہوتا، میں گھر چلا جاتا، آپ کی جوتی میں پتھر ڈال دیتا۔ فرماتے ہیں جب صبح کی نماز کے لیے میں اٹھ کر مسجد میں آتا، میں دیکھتا جوتی بھی ویسے رکھی ہے اور اس میں کنکر اور پتھر جو ڈال کے گیا تھا وہ بھی ویسے کے ویسے رکھے ہیں۔ اور میں مسجد کے اندر جاتا تو کیا دیکھتا، امام اعظم ابو حنیفہ دعا کے اندر مشغول ہیں اور آپ کو روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا پاتا، دعا کرتے ہوئے آپ زاروں قطار رو رہے ہوتے اور گڑ گڑا رہے ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ تھی ہمارے اسلاف کی عبادت، یہ تھے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے اعمال صالحہ، ہمارے ائمہ کی عبادت، ہمارے ائمہ کی خدا کے بارگاہ کے اندر گریہ، زاری، انکساری، تضرع، عبادت، ریاضت، جو ہمارے لیے اور ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے یقیناً یہ چیزیں کافی ہیں۔ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو اپنے انہی بزرگوں کی، اپنے انہی اسلاف کی سیرتوں کو سامنے رکھیں اور ان کی سیرتوں کے اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ اللہ رسول کی بارگاہ میں جیسے وہ سرخرو ہوئے ہم بھی سرخرو ہو سکیں۔